بھارت کے پانی چھوڑنے پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، متعدد دیہات زیر آب، سیلابی پانی سے فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قصور کے سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کے ہنگامی انخلاء کا الرٹ جاری۔ قصور سے 14,140 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ بہاول نگر سے 89,868 کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن، ویہاڑی اور اکاڑا کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے بھی ہزاروں افراد کا انخلاء۔ متعدد خاندانوں کا اپنے گھر بار چھوڑنے سے انکار۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب پر قصور پولیس طلب۔ دریائے ستلج میں مزید 2.5 لاکھ کیوسک پانی کی آمد متوقع۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر پانی کی سطح 22 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,95,000 کیوسک ریکارڈ۔ ہیڈ سلیمان کی پر 1,05,000 کیوسک کا درمیانی درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ بہاولپور میں بھی متعدد زمیندار بند ٹوٹ گئے۔ ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب۔ شکر گڑھ، احمد پرشر کیا، بہاول نگر کے علاقے بھی سیلاب سے متاثر۔ آرے والا، لودھراں، منچن آباد، حویلی لکھا میں بھی سیلابی صورتحال۔ بھارت نے دریائے راوی سے پانی چھوڑ دیا۔ شکر گڑھ کے مقامی پر دریائے راوی میں بھارت سے 80,000 کیوسک کا سیلابی ریلا داخل۔ دریائے راوی اور اس سے ملحقہ ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال۔ دریائے راوی جسٹر کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,000 کیوسک ریکارڈ۔ شاہدرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ نالہ بئی میں پانی کا بہاؤ 6,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ نالہ اوچھ میں جلالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 48,500 کیوسک ہے۔ ترجمان پی جی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ نالہ 1 اور بسنتر میں نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ نالہ بائی اور نالہ بلکھو میں بھی درمیانی درجے کا سیلاب ہے۔ دریاؤں کے پارٹ میں موجود شہری فوری محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ صوبائی دارالحکومت کا مطلع ابرآلود، رات سے ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چوک میں 38 ملی میٹر ریکارڈ۔ گجرانوالہ اور سیالکوٹ میں بھی وقفے سے بارش۔ ساہیوال، قصور اور گجرانوالا میں بھی بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ شکر گڑھ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ مرکزی شاہراہیں بارش کے پانی میں ڈوب گئیں۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے شہری پریشان۔ لاہور کے علاقے چھپا گاؤں میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے 25 سالہ نوجوان ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ شکر گڑھ کے مقامی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے ملبے تلے دب گئے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت تینوں بچوں کو فوری طور پر نکال لیا۔ ظفروال میں چھت گرنے سے 4 افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے متحدہ عرب امارات کے سبکدوش سفیر کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یو اے ای کے درمیان تعلقات کے فروغ میں سفیر کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا پاکستان یو اے ای مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس پر اظہار اطمینان۔ کہا، ڈیوٹی پاسپورٹ ہولڈرز معاہدہ تعلقات مضبوط کرنے کا اہم قدم ہے۔ پاکستان اور یو اے ای نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کیے۔ امید ہے یو اے ای کے صدر جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم نے یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کے دورے کا ذکر بھی کیا۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد کے حالیہ دورے کا بھی حوالہ دیا۔ یو اے ای کے سفیر نے پاکستان میں قیام کے دوران تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ پاک بھارت جنگ میں 7 طیارے تباہ ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ ایٹمی ہتھیاروں تک جاری رہی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے مداخلت کر کے تجارت کے بدلے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ میں نے صاف کہا، اگر تم لوگ لڑتے رہو گے تو میں تجارت نہیں کروں گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں آپریشن کے دوران ہر میزائل نشانے پر لگا۔ ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا۔ غزہ جنگ چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ اگلے 2 سے 3 ہفتوں میں اس حوالے سے بڑا اور فیصلہ کن نتیجہ سامنے آئے گا۔ غزہ کے اسپتال پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں۔ اس بھیانک خواب کو اب ختم کرنا ہوگا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک ہی روز 6 صحافیوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی فوج نے النصر ہسپتال میں خون کی ہولی کھیلی۔ اسرائیلی بمباری سے طبی عملے سمیت 25 افراد شہید ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61 ہو گئی۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 62,686 تک جا پہنچی۔ غزہ میں صحافیوں کی شہادت پر دنیا بھر کی مذمتیں۔ فرانس، اسپین اور برطانیہ نے صحافیوں کے تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔ ترک حکومت نے کہا کہ صحافیوں پر منظم حملوں سے سچائی کو سامنے
आने से रोका नहीं जा सकता। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की भी सहाफ़ी पर हमले की मज़म्मत। अमेरिका में तहकीकाती न्यूज़ आउटलेट के बानी शरीक बानी जेरेमी स्काहिल का कहना है कि इसराइल नस्ल कुशी छुपाने के लिए सहाफ़ियों को कत्ल कर रहा है। मगरबी खबर रसाई इदारे गज़ा जंग में फ़लस्तीनियों के मुजरिम हैं। उधर नॉर्वे के मालियाती इदारे ने इसराइली बैंकों से अपना सरमाया निकाल दिया। ओआईसी का गजा में फौरी जंग बंदी और इजरायली जारियत बंद करने का मुतालबा। गजा में नस्ल कुशी, जबरी नकल मकानी, मुनज़्ज़म तबाही की शदीद मजम्मत। जद्दा में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास हुआ। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इजराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल का मनसूबा सख्ती से मुस्तरद कर दिया। इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि ग्रेटर इसराइल का मनसूबा नाकाबिल कबूल और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। गजा में फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन मज़ालिम का शिकार हैं। आलमी बरादरी गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंग बंदी कराए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जद्दा में तुर्क वज़ीर ख़ारजा हुकाम फ़िदान से मुलाकात। इसहाक ने आलमी मसाइल में कायदाना किरदार पर तुर्किया को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का गजा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इरादा भी किया। गजा में फ़ौरी इंसानी इमदाद पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाक तुर्किया ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया। इसहाक डार की जद्दा में सऊदी और ईरानी हम मनसब से मुलाकातें भी हुईं। साबिक सदर आरिफ अलवी और उनकी पूरी फैमिली के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत के साबिक सदर को फैमिली समेत नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूबरू पेश होने की हिदायत। आरिफ अलवी और उनके साहबजादे अवाब अलवी और दीगर को हिरासत में ना लेने की भी हिदायत। अदालत ने 21 अक्टूबर तक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। आरिफ अलवी के खिलाफ तौहीन मजहब के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही हैं। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल पीटीआई का ओहदा छोड़ने का फैसला। कहा कि एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म की रकीक हमलों को सहा है। आज बानी पीटीआई से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करूँगा। पार्टी के लिए बिला मुआवजा खिदमात जारी रखूँगा। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा अलीमा खान की जानिब से तनकीद से दिल बर्दाश्ता हुए हैं। पंजाब में आम आदमी के लिए खास सवारी शंघाई से पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान के लिए रवाना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब के हर ज़िला में दिसंबर तक इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। इलेक्ट्रिक बसों में CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध में जारी और नए मनसूबों पर गौर किया गया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबों पर काम जारी है। वर्ल्ड बैंक ने मनसूबों के लिए $3,864 मिलियन में से $1,664 मिलियन जारी किए हैं। पंजाब के स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। पंजाब के कर्जों से मुताल्लिक़ खबर झूठ और गलत फहमी पर मबनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि रिपोर्ट में जिस रकम का जिक्र किया गया वो दरअसल पंजाब हुकूमत की फेडरल गवर्नमेंट के T-बिल्स में सरमायाकारी है। इसका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ना कि कर्ज लेना। पंजाब सरप्लस सूबा है जिसे किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं। पंजाब हुकूमत के अकाउंट में 1 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद रकम मौजूद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पार्क रोड पर वाक़ CDA मॉडल नर्सरी का दौरा। मॉडल नर्सरी के मुख्तलिफ सेक्शंस में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का मुआयना किया। 50 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल नर्सरी तकमील के करीब, इसमें 10 लाख पौधे होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल नर्सरी बनाई जा रही है। फ्लावर शॉप और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाएंगे।
وزیر داخلہ کی CTA ملازمین کو پودوں کی دیکھ بھال کے لیے ٹریننگ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے آذربائیجان ٹیم کو بہترین کام کرنے پر شاباش دی۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کیس کے مزید 2 کیسز سامنے آ گئے۔ نیا کیس کے بعد صوبے میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ صوبائی محکمہ صحت کے مطابق پولیس کے نئے کیسز ٹانک اور شمالی وزیرستان سے رپورٹ ہوئے۔ رواں سال ملک بھر میں پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 23 ہو گئی۔ ٹرمپ سے ملاقات میں جنوبی کورین صدر کی خوش آمدی پالیسی کام کر گئی۔ امریکی صدر سے لی جے میونگ کی ٹرمپ سے ملاقات کسی ناخوشگوار واقعے کے بغیر ختم ہوئی۔ امریکی صدر ٹرمپ جنوبی کورین صدر کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ جنوبی کورین صدر کو خدشہ تھا کہ کہیں انہیں بھی زیلنسکی جیسے سلوک کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹرمپ سے ملاقات میں جنوبی کورین صدر اوول آفس کی تعریفیں کرتے رہے۔ امریکی صدر کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ ذاتی تعلقات کی تعریف بھی کی۔ میڈیا سے گفتگو میں جنوبی کورین صدر نے کہا کہ ٹرمپ کے سوشل میڈیا بیانات نے میرے لیے تشویش پیدا کی۔ ٹرمپ ایسے شخص ہیں جو غیر معقول نتائج پر نہیں پہنچتے۔ مجھے مشورہ دیا گیا کہ میں صبر کا مظاہرہ کروں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ امریکی ریاست ایریزونا میں شدید گرد آلود طوفان کے باعث فلائٹ آپریشن معطل۔ طوفان نے فینکس کے اسکائی ہاربر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو لپیٹ میں لے لیا۔ فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن نے 1 گھنٹے کے لیے ٹیک آف اور لینڈنگ پر پابندی لگائی، جس کے بعد 200 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔